مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، ان بہن بھائیوں کی بھی جو ہر روز یوٹیوب پر فیس بک پر ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ان سب کی، ان خاندانوں کی، ان کے گھرانوں کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر کرتے ہیں آج رات اس نے ہم سب کو اپنے پاک نام کو جلال دینے کے اپنے گھر میں لے کر آیا، اور جب اس کے لوگ اس کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں آتے ہیں اور پھر وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں نے میری عبادت کی ان کی کیا ضرورت ہے، اور جب آپ مانگتے ہیں وہ آپ کو دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پرستش کے وسیلہ سے ہم نے برکت پائی۔ اب وقت ہوا ہے کہ اس نے اپنے کلام کو ہر چیز سے زیادہ عظمت دی۔ تو آئیے اس کے کلام میں سے دیکھیں۔ بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، پرانے عہد نامہ کی آخری کتاب ملاکی نبی کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ ملاکی 3:16 میں یوں مرقوم ہے، تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے یادگاری کا دفتر لکھا گیا۔ خداوند کی زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ آئیے ہم دعا کریں۔ نہایت ہی بزرگ باپ، خداوند تو جو آسمانوں کے آسمانوں میں بھی سما نہ سکا، تو جو اعلیٰ مقدس اور پاک ترین مقاموں میں رہتا ہے، تو بھی غریب اور خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ ہم تیرے عاجز انکسار خاکسار لوگ اس وقت تیرے گھر میں سرپرست ہیں۔ خدا ہم تو برکت دے، اپنے کلام کو کثرت سے نازل کر، ایک ایک ذہن، ایک ایک دل دماغ کو تیار کر، تاکہ کلام مقدس کی سچائی کو سمجھے اور سمجھ کر اس پر عمل کریں اور ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ آج رات جو بھی شکر گزاریاں تیرے گھر میں انہیں قبول کر، اور جو خداوندوں کے خدا راستے میں ان کے قدموں کو تیز کر اور انہیں سلامتی سے لے کر آ، تاکہ تمام وقت مقرر پر پہنچے، اور یہ کلام یوٹیوب کے وسیلہ سے، فیس بک کے وسیلہ سے جہاں جہاں پہنچے لوگ شفا پاتے چلے جائیں۔ یسوع کے قادر نام آمین۔ ابھی کلام مقدس میں سے آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ خدا کا بندہ ملاکی نبی فرماتا ہے، تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی۔ یعنی خدا ترس کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں میں خدا کا کیا آتا ہے؟ ڈر اور خوف ہے۔ یاد رکھیں، جس شخص کے دل میں خدا کا ڈر اور خوف ہے وہی خدا ترس ہوتا ہے، وہی خدا کو پیار، اس کی مخلوق کو پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اس کا بندہ بالکل واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ جب خدا ترس لوگ آپس میں اکٹھا ہوتے ہیں جن کے دلوں میں خدا کا ڈر اور خوف ہے، اور جب وہ خدا کے بارے میں، خدا کے کلام کے بارے میں، اس کے حضوری میں ٹھہر کر جب بات چیت کرتے ہیں، اس کے مبارک ناموں کا ذکر کرتے ہیں، تو خداوند خدا فرماتا ہے کہ آسمان پر ان کے لیے ایک دفتر کھولا جاتا ہے جس پر ان کے نام درج کیے جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کتنا پیارا بات ہے کہ جو لوگ خداوند سے ڈرتے ہیں، اور پھر جب وہ بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں خداوند کے کلام کی، خداوند کے نام کی ہوتی ہیں، کیونکہ انسان جب بیٹھتا ہے اسے صرف دنیا کی باتیں سوچتی ہے، لیکن یہاں پر وعدہ کیا گیا کہ جو اس کے کلام کی باتوں پر دھیان کرتے ہیں، اور آسمانوں سے خدا توجہ کے ساتھ بڑا دیکھ رہا ہے کہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، اور جب وہ سنتا ہے کہ یہ تو میرے ناموں کی تعریف کر رہے ہیں، میرے نام کی قدرت کے بارے میں ایک دوسرے کو بیان کر رہے ہیں، تو وہ خوش ہوتا ہے، اور ان کے لیے یادگاری کا دفتر لکھا جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ یادگاری کا دفتر کیا ہے؟ آج رات کلام مقدس میں سے ہم اس پر غور کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے یادگاری کا دفتر۔ 2 چیزوں پر غور کریں گے۔ نمبر 1، یادگاری کے دفتر سے کیا مراد ہے، یعنی یہ کون سا دفتر ہے یا اس میں کیا لکھا ہے، اور نمبر 2 کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے نام اس کے اندر درج ہے، یا جو اور لوگ اس میں اپنے نام درج کروانا چاہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو پہلی چیز پر غور کریں گے کہ یادگاری دفتر سے کیا مراد ہے۔ تو خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یادگاری دفتر کا کیا مطلب۔ پہلے آپ دفتر کا مطلب سمجھیں، بتائیں دفتر کا کیا مطلب ہے؟ کام کرنے کی۔ اردو میں تو یہی ہے نا کہ کام کرنے کی جگہ۔
لیکن عربی زبان میں دفتر کا مطلب ہے کتاب. عربی زبان میں دفتر کسے کہا گیا؟ کتاب. تو یادگاری کے دفتر سے کیا مراد ہے؟ وہ کتاب جس کے اندر انسان کے نام درج کیے جاتے ہیں. اسے مکاشفہ میں زندگی کی کتاب، کتاب حیات کہا گیا. زوردار نعرہ ہلیلویا. دیکھیں مکاشفہ 20 باب اور اس کی 15ویں آیت میں، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ اور گندم کی جھیل میں ڈالا گیا. تو دفتر سے کیا مراد ہے؟ کتاب. اور یادگار دفتر سے کیا مراد ہے؟ کتاب حیات، یعنی زندگی کی کتاب. تو زندگی کی کتاب کے بارے میں کہ آسمان پر جب کھولی جاتی ہے اور جو خدا ترس لوگ ہوتے ہیں خدا سے ڈرتے ہیں، جب اس کے کلام کی باتوں کو سنتے ہیں، ایک دوسرے خدا کے کلام کی باتیں شیئر کرتے ہیں، خدا ان کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں، خدا ان کے ناموں میں کیا قدرت ہے اس کا بیان کرتے ہیں، تو آسمانوں پر فرشتے اس کتاب میں ان کے نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں. زوردار نعرہ ہلیلویا. یہ ہے آج کا جو ہمارا موضوع، کتاب حیات یا زندگی کی کتاب. اس کے بعد دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں کہ کن لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں. کیا بتایا گیا کن کے لکھے جائیں گے؟ کہ جو خداوند کا ذکر کرتے ہیں اس کی حضوری میں. جس طرح آج ہم اس کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج ہم جب اس کے کلام کی قدرت کو ظاہر کریں گے، اس کے بابرکت ناموں کے بارے میں بتایا جائے گا، تو یقین کر لے کہ خدا ہم سے راضی ہے. ہلیلویا. وہ آپ سے خوش ہے. وہ آپ کے نام کتاب حیات میں درج کرے گا. فلاں دن فلاں تاریخ فلاں ٹائم پر یہ میرے بیٹیاں اس حضوری میں میری میں بیٹھے ہوئے تھے، فلاں جگہ پر فلاں چرچ میں بیٹھے، اس راجپوت چرچ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ خدا کے کلام کو بڑی توجہ کا سن رہے تھے، بڑے دھیان کے ساتھ خدا کے کلام کو سن رہے تھے. تو خدا خوش ہوگا اور ان کے نام کتاب حیات میں، زندگی کی کتاب میں، جو آج کا ہمارا موضوع ہے یادگاری کا دفتر یعنی زندگی کی کتاب، کتاب حیات میں درج کرے گا. تو بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ خدا کے بہت زیادہ نام ہیں، اور اسی طرح خدا یسوع مسیح کے بھی بہت زیادہ نام ہیں. نام ایک ہی ہوتا ہے، زیادہ تر آگے القابات سے لقب دیے جاتے ہیں. جیسے خدا کے بہت سارے لقب ہیں. خدا کا نام کیا ہے؟ یہوہ خدا، جس کا مطلب ہے پاک خدا. پھر اس کے بعد بائبل مقدس میں 100 سے زیادہ خدا کے نام ہیں. اسے ایشی کہا گیا، کبریا کہا گیا، آمین کہا، خدا کہا گیا، یعنی بہت سارے نام اسے دیے گئے. اسی طرح خدا یسوع مسیح 99 نام کرتے ہیں. یسوع کے علاوہ، خداوند یسوع کے علاوہ اس کے 99 لقب اور ہیں. اور جب ہم ایک ایک لفظ پر غور کریں گے تو پوری زندگی بیت جائے گی. ہلیلویا. میں چاہتے کہ آپ کو نام بتاتا ہوں، ان میں صرف ایک نام چوز کریں گے جو آج رات میں اس کی قدرت کے بارے میں شیئر کروں گا. تو ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت میں خداوند یسوع کی، ہمارے جیسس کرائسٹ کی پیدائش سے پہلے 700 سال یسایہ نبی تھا، اس نے نبوت کی. اور نبوت کیا کی؟ اس لیے خداوند نے ہمیں ایک بیٹا بخشا، یا ایک لڑکا تولد ہوا، جس کی سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. اس کا نام کیا ہوگا بتائیں؟ عجیب، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. ہلیلویا. نبی کی پیدائش نہیں ابھی، 700 سال پہلے، اس کی پیدائش سے پہلے اس کو یہاں پر 5 لقب دے دیے گئے. کون کون سا؟ عجیب، بشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ. یہ 5 لقب ایسے ہیں کہ ہر ایک لقب کے بارے میں اگر ہم غور کرتے چلے جائیں تو بڑا بھید کھلتا جاتا ہے کہ ان ناموں میں کیا قدرت ہے، اور پھر اس کی قدرت کس طرح ان ناموں کے وسیلہ سے کرتی ہے. تو آج رات میں صرف ایک نام کے بارے میں، ایک لقب کے بارے میں جو خداوند یسوع کی پیدائش سے پہلے اسے دیا گیا، وہ ہے عجیب. اب انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ عجیب، یہ کس قسم کا لقب ہے؟ یہ عجیب کیا لقب ہے؟ تو جب ہم اس عجیب لقب کو کھولتے، اس کے لفظی معنی دیکھتے ہیں
تو قدم قدم پر پتہ چلتا ہے کہ اس نام میں کتنی قدرت ہے. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. اور وہ قدرت کس طرح لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے. لیکن پختونوں میں نام رکھ دیتے ہیں عجب گل، یعنی عجیب سا پھول. تو یہاں پر عجیب آیا، یسوع کا لقب عجیب. عجیب کے دو لفظ معنی ہیں. پہلا ہے حیران کن. عجیب کے دو لفظ معنی ہیں. پہلا ہے حیران کن، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو اس کا لقب ہے، اس کا جو مطلب ہے کہ غیر معمولی کام. عجیب کے دو لفظ میں عربی زبان کا لفظ ہے عجیب، جس کے دو معنی ہیں غیر معمولی کام، اور اس کے بعد دوسرا ہے حیران کن بات. یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا واقعہ نظر آ جاتا ہے، یا کوئی شخص ہمیں کسی واقعہ کے بارے میں سناتا ہے، اور جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے منہ سے پھینک کیا نکلتا ہے، یار یہ تو بڑی ہی عجیب سی بات ہے، یہ تو بڑا عجیب سا کام ہے. یعنی یہ تو اس کے تو توقع بھی نہیں کر سکتے یہ جو کام ہوا ہے، یعنی بڑا حیران کر دینے والا کام ہے. مثال کے طور پر مرکز رسول کی انجیل اس کے 7ویں باب میں، مرکز 7 باب میں ایک روز کا ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک شخص کو لے کر آئے جو بہرا تھا، سن نہیں سکتا تھا اور ہکلاتا تھا، یہ بول بھی نہیں سکتا تھا. جب خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے تو خداوند اسے پکڑا، کیونکہ خداوند جہاں جاتے بھیڑ اس کے پیچھے. کچھ لوگ اس کا کلام سننے کے لیے جاتے، کچھ لوگ موعظے کرنے کے لیے سننے کے لیے جاتے، اور کچھ لوگ وہاں کھانے پینے کے لیے بھی جاتے تھے کہ جن کی زندگی میں خدا بہت سارا کام کرتا، لوگ لے کر آتے، لوگ کھاتے اور سیر ہوتے. ہاللیلویہ. مختلف قسم کے لوگ آتے تھے. اب خدا نے بھیڑ سے پکڑا، اس کو ایک سائڈ میں لے کر گیا، ایک سائڈ میں لے کر گیا، اور پھر زمین پر تھوکا، زمین پر تھوکا، تھوک کر اپنے دونوں انگلیاں اس کے کان میں ڈالی، اور عبرانی میں کہا افتح. عربی میں بھی افتح کہتے ہیں جس کا مطلب کھل جا. یعنی بلند آواز سے کہا افتح، یعنی اس شخص کے کان اور زبان کی گرہ کھل جائے. اور فوری طور پر زبان کی گرہ کھل گئی، کان کھل گئے، اور وہ سننے اور بولنے لگا. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. اب لوگوں نے جب دیکھا اس کام کو دیکھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے یار. ایک دوسرے کو حیران ہو کر پوچھنے لگے یہ کس قسم کا آدمی ہے، یہ گونگوں کو بولنے کی اور بہنوں کو سننے کی قدرت بخشتا ہے، طاقت دیتا ہے. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. وہ بڑے حیران ہوئے، عقل تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ فوری طور پر اس کے فرمانے سے افتح کھل گیا. اب یہاں پر کس شخص نے سوال کیا کہ پاسٹر صاحب خداوند یسوع مسیح نے زمین پر تھوکا کیوں؟ تھوکنا اچھا عمل ہے؟ بتائیں. نہیں. آپ دھوکے کو اچھا لگا؟ کسی کے سامنے آپ دھوکے اچھا لگتا ہے؟ یا ذرا تھوڑا آپ جا کے دھوکے کہہ گے کہ نہیں؟ انہوں نے پوچھا خدا نے تھوکا کیوں؟ اور تھوکنے کے بعد پھر کانوں میں انگلیاں ڈالی، پہلے ہی ڈال دیتے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا گناہ سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے، لیکن گناہگار کو پیار کرتا ہے. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. کسی گناہ کے سبب سے اس کے کان بہرے اور اس کی زبان ایسی ہو گئی ہوئی تھی، خدا نے نفرت کا اظہار کیا اس کی گناہ کی زندگی سے، اور پھر گنہگار کو گلے لگا لیا، اس کے گناہ کو معاف کر کے اسے شفا بخشی. ہاللیلویہ. اور ہم دیکھتے اسی طرح خدا یسوع مسیح کی مختصر زندگی، تھوڑے سے 3 سال اس نے ساری خدمت کی، اور 3 سال کی اس نے 33 سال کی عمر میں اسے مصلوب کر رہا تھا. تو ان 3 سالوں میں واقعی جو اسے عجیب کا لقب دیا گیا، عجیب کا جو لقب دیا گیا، بڑی بڑی اس نام سے قدرت کو ظاہر کیا اس نے. یعنی لوگوں کو وہ کلام کرتا حیران کر دیتا، موعظے کرتا حیران کر دیتا. عجیب آدمی ہے بھائی. جب اس کو لقب دیا گیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں اس کی پیدائش بھی بڑی عجیب ہوئی. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. جب اس کو لقب پیدائش سے پہلے دیا گیا کہ وہ عجیب ہوگا، یہ عجیب کرامات وہ کرے گا، عجیب وہ موعظے کرے گا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی پیدائش بھی بڑی عجیب طریقے سے ہوئی. اس دنیا میں 3 پیدائشیں جو 3 وقت جو ہے وہ عجیب ہوئی، اور اس کو آج تک کوئی دہرا نہیں سکتا.
3 پیدائشیں عجیب ہوئی، آج تک دنیا میں ان کو کوئی دہرا نہیں سکا۔ فار ایگزامپل، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم کو پیدا کیا، بڑی عجیب بات، اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ ماں باپ کے بغیر اس نے کیا کیا؟ آدم کو خلق کیا۔ اولاد پیدا کرنے کے لیے کپل ماں باپ ہونا چاہیے، لیکن عجیب پیدائش کی کہ اس نے آدم کو، پیدائش 2 باب اور اس کی 10ویں آیت میں، کہ اس نے آدم کو زمین کی مٹی سے خاک کا پتلا بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم ہو گیا، یہ روح ڈالا اور وہ جنتی جان ہو گیا۔ ہاللیلویا! کیا آج تک ایسا کوئی واقعہ دہرایا گیا ہو کہ بغیر ماں باپ کے اولاد پیدا ہو گئی؟ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح دوسرا عجیب کام، خدا نے مرد میں سے عورت کو پیدا کیا۔ کیسا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ آدمی میں سے عورت کو پیدا کیا۔ یہ دوسری عجیب پیدائش، پیدائش 2 باب اور اس کی 22ویں آیت میں، کہ خدا نے دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اس کا ساتھی ہونا چاہیے، ہر چیز کا میں نے جوڑا بنایا، آدم کا بھی اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو اس پر گہری نیند بھیجی اور اس کا آپریشن بتانے کی، اس کی پسلی نکالی، اور پسلی سے اس نے کیا بنایا؟ اس کا ساتھی ہوا بنایا، جس کا میں زندوں کی ماں، ہاللیلویا، اور پھر بنا کے اس کے پاس لے کر گیا۔ یعنی آدم کی اس نے کیا کی؟ پسلی نکالی۔ اور آج تک میڈیکل سائنس یہ ریزن نہیں جان سکے کہ آدمی اور عورت کی پسلیوں میں کس طرح فرق ہے۔ اسکیلیٹن دیکھیں، آدمی کی 23 پسلیاں ہوگی اور عورت کی 24 ہوگی۔ یہاں سے مردے کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ عورت ہے یا کہ مرد ہے، کیونکہ اس وقت آدمی کی ایک پسلی کیا کی تھی؟ نکال کے اس کو عورت کو بنایا گیا۔ عورت کی پوری 24 تھی اور آدمی کے کم ہو گئی، آدم کے 23 پسلیاں۔ آج تک یہ بھید میڈیکل سائنس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کیسی عجیب پیدائش ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری پیدائش ہمارے خدا یسوع کی ہوئی، ایک بغیر باپ کے، ایک کنواری کے بطن سے خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ زوردار نعرہ ہاللیلویا! اور نبوت ہوئی یسایہ 7 باب اور اس کی 14ویں آیت میں۔ یسایہ نبی نے نبوت کی یسایہ 7:14 میں، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا کیا نام رکھیں گے؟ یسوع۔ اور یہ نبوت پوری ہوئی متی 1 باب اس کی 32ویں آیت میں، کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوگا، بزرگ ہوگا اور اس کا نام کیا رکھیں گے؟ یسوع۔ زوردار نعرہ ہاللیلویا! کیا کہا کہ یہ جو بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا، قرآن جیت میں آیا ہے، اسے کہا کہ کلمۃ اللہ، یعنی وہ بچہ بغیر باپ کے اللہ کے کلام سے پیدا ہوا۔ زوردار نعرہ ہاللیلویا! تو کیا درجہ دیا گیا؟ وہ بزرگ ہوگا۔ یہ اس دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں یا نبی آنے والے ہیں، اس جیسا بڑا نبی کی اور نہیں ہوگا۔ زوردار نعرہ ہاللیلویا! کیونکہ عجیب طریقے سے وہ پیدا ہوا بغیر باپ کے اور اللہ کے کلام کے فرشتے کے فرمانے سے۔ وہ کیا ہوگا؟ بزرگ ہوگا، اس جیسا بڑا کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، میں آپ سے کہتا ہوں مسیحیت کا سخت مخالف ہے، اس نے کہا کہ میں یہ نہیں مانتا کہ حضرت عیسیٰ بزرگ ہے۔ اگر عیسائی یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، اللہ کے کلام سے پیدا ہوا اور وہ بڑا ہے، بزرگ ہے، تو میں کہتا ہوں، سے پوچھتا ہوں کہ آدم جو تھا وہ تو اس کا تو اس کی ماں بھی نہیں تھی، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا اور اللہ نے اپنا دم پھونک دیا اور جیتی جان ہو گیا۔ پھر آدم سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اگر کرسچن یہ کہتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ جو ہے وہ خدا کے فرمانے سے ہوا، روح القدس کی قدرت سے، بغیر باپ کے دنیاوی، تو آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، پھر میں کہتا ہوں آدم اس سے بڑا ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ پالوس رسول دیتا ہے رومیو 5 باب اس کی 17 اور 18 ہے۔ رومیو 5 17 18 میں ایک شخص کے وسیلہ سے، ایک آدمی کے وسیلہ سے دنیا میں گناہ آیا، اور وہ آدمی کون ہے؟ زور سے بتائیں۔ ایک شخص کے وسیلہ سے اس دنیا میں کیا آیا؟ گناہ آیا، اور ایک ہی کی فرما برداری سے بہت سارے لوگ راست پاس ٹھہرے۔ ہاللیلویا! اب یہ کیا بھید ہے؟ ایک انسان آدم کے وسیلہ دنیا میں کیا آیا؟ گناہ آیا۔ بھائی اس نے نافرمانی کا گناہ پاک دل سے ہوا،
خدا کی حضوری سے دور ہو گئے، سزا مل گئی، عورت کو درد سا لگے گی، پھر آدمی دن بھر محنت مشقت کرے گا، خون پسینے کی روٹی کھائے گا، اور پھر آخر میں تو مٹی سے لے کر خاک میں مل جائے گا۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا بتائیں؟ آدم کی وجہ سے ہوا نا۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح کے ایک ہی کے فضل سے راستہ ٹھہرے گے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے بدن کی قربانی دی اور بنی نوح کے گناہوں کو اٹھایا اور انہیں نجات بخشی۔ ہاللیلویہ۔ اب بتاؤ بڑا کون ہے، گناہ گار یا نجات دینے والا؟ اب میں نے ایک خدا پیغام میں پوچھا، مجھے بتا بڑا وہ شخص ہے جس نے گناہ کیا، پوری دنیا کو، انسانیت کو ان مصیبتوں میں مبتلا کر دیا، یا وہ بڑا ہے کہ جس نے بین انسان کو ان مصیبتوں سے چھڑایا؟ ہاللیلویہ۔ یوں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اور پھر بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے نام کے مطابق اس کے کام بھی بڑے عجیب تھے اور اس کا کلام بھی بڑا عجیب تھا۔ لوگ کلام سنتے اور کہتے ہیں آدمیوں سے کبھی ہم اس قسم کلام نہیں سنا، زور دردار، ہاللیلویہ۔ اور یہ کام جو کرتا ہے عام آدمی، کوئی معمولی آدمی نہیں کرتا، غیر معمولی کام کرتا ہے۔ اس کے اندر کوئی غیر معمولی قوت کام کرتی ہے، زور دردار، ہاللیلویہ۔ مجھ سے اکثر صحابہ پوچھتے ہیں، اکثر جو میری مسلم برادری کے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ کی دعا میں اتنی پاور ہے، ایک دم سے سارے کام میں نے کہا پڑھتا کچھ نہیں، میں جس کا ماننے والا ہوں، جس کا میں پیروکار ہوں اپنے جیسس کا، اس کے نام سے دعا کرتا، میں تو کچھ بھی نہیں، اور اس کی قدرت کام کرتی ہے، زور دار نعرہ ہاللیلویہ۔ اور آپ کا ایمان ہوتا ہے کہ آپ آتے ہیں اور آپ ایمان کی قوت سے وہ چیز آپ حاصل کرتے ہیں، زور دار نعرہ ہاللیلویہ۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں اس کے پہلے کے کاموں کے بارے میں، اس کے کلام کے بارے میں۔ مقدس یوحنا رسول کی اس کے 11ویں باب، جب پتہ چلا خداوند یسوع مسیح کو کہ لازر بہت بیمار ہے، شاگردوں نے کہا چلو نبی چلتے ہیں، اس کو شفا مل جائے گی، پہلے تو حال چال پوچھ رہے ہیں۔ خداوند نے کہا کہ خاطر جمع رکھو، وہ بیماری جو ہے موت کی نہیں ہے، چلتے ہیں۔ جب وہ مر گیا، دفن کر دیا، 4 دن ہو گئے مرے ہوئے۔ پھر خداوند یسوع مسیح گئے اور اس کی بہن مارتا نے خداوند یسوع مسیح کے حضور گڑ گڑا کر کہا، خداوند اگر تو یہاں پر ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، تو میرے بھائی پر ہاتھ رکھتا وہ شفا پا جاتا۔ تو خداوند سے کیا کہا؟ ایمان رکھ، تو بڑے موج سے دیکھے گی۔ فرمایا قیامت اور زندگی میں، جو مجھ پر ایمان لائے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، زور دار نعرہ ہاللیلویہ۔ چلا آپ کہاں رکھا جلدی سے؟ ربی اب تو اس میں سے بدبو آ رہی ہے، 4 دن ہو گئے مرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا تھا ایمان رکھ، تو خدا کے جلال کو دیکھ مجھے لے جا قبر پہ گئے، روئے کیونکہ دوست تھا، اور پھر شاگردوں سے قبر سے پتھر ہٹاؤ، اور پھر فرمایا لازر کم اٹھ، قبر سے باہر آ جا، اور 4 دن کا مردہ جو کفن میں لپٹا ہوا تھا، کفن سمیت باہر آ گیا۔ شاگردوں سے اس کا کفن کھولو اور اسے جانے دو، زور دار نعرہ ہاللیلویہ۔ سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کیسی قدرت ہے اس کے پاس کہ 4 دن مرے ہوئے مردے کو کس نے زندہ کر دیا۔ اور پھر جب کلام کرتا، ایک موقع پر فقیہ و فریسیوں نے کچھ پیادوں کو، پولیسوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو پکڑ کر لاؤ۔ اس کی بڑی دھوم ہو رہی ہے اور سارا زمانہ اس کا پیروکار ہو رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا مذہب تو گیا، موسیٰ کی شریعت تو گئی، اور سب یسوع کے پیروکار اس کے دیوانے ہوئے چلے جائے، اس کو جب پکڑ کر لاؤ۔ جب وہ پکڑنے کے لیے گئے تو خداوند یسوع مسیح کلام کر رہے تھے۔ یوحنا 7 باب اس کی 46 آیت، اور اس کے بعد زکریا 1 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا عید کے آخری دن جب ہیکل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے کلام کیا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر جیسے کتاب مقدس میں لکھا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی، زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ ہیکل مقدس کے خوبصورت دروازے کے سامنے جو مشرق کی طرف کھلتا ہے، جو مشرق کی طرف کھلتا ہے۔ ابھی پرسوں یوحنا آباد میں گیا، 2 دن پہلے وہاں میں گیا، بڑا پروگرام تھا باغ سٹیج کا۔ تو ایک شخص نے مجھ سے کہا، میں نے اپنے 2-3 پاسٹروں سے پوچھا ہے یار ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ تو اس نے کیا کہا یار میں نہیں پتا، میں نے پاسٹر کا ایک ہے، کہنے لگے یار مجھے بتاؤ تو صحیح ہمارا قبلہ کون کس طرف ہے؟ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار وہ پاسٹر اس کو پتہ نہیں ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں ہیں،
جس طرف جہاں چاہے منہ کر کے جو دعا کر سکتے ہیں. زوردار نعرہ ہاللویا. لیکن میں نے کہا یہ سوال کا جواب تو نہیں کہ جواب ہے. یہ تو صرف صحیح کہا کہ ہمیں تو کوئی بندش نہیں شمال کی طرف کرو مغرب کی طرف جنوب کی طرف کہیں بھی منہ کر کے آپ دعا کر سکتے. تو میں نے کہا اس کو بتانا چاہیے تھا جو قبلہ اول ہے ہمارا بھی اور مسلم کا وہ کون سا تھا؟ ہیکل مقدس. زوردار نعرہ ہاللویا. پہلا سبت دن اس کے 8ویں باب میں آخری آیت جو لکھی جب ہیکل مقدس کو مخصوص کیا گیا خدا کا گھر سلیمان نے بنایا تو اس نے سب سے لمبی دعا ہے آخری بند دعا کا کیا کہا کہ اے خداوند تیرے لوگ یہودی یا غیر قوم کوئی بھی تیری ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کرے ہاتھ بلند کر کے ان کی دعاؤں کو سن لینا ان کا جواب دینا. زوردار نعرہ ہاللویا. جو جس قبلے کی طرف جو قبلہ کے خدا کے گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرے چاہے میری قوم ہو چاہے غیر قوم ہو کوئی بھی قوم ہو ان کی دعا کو سن لینا. تو میں نے کہا پوری دنیا کا جو پہلا قبلہ اول تھا وہ کون سا ہے؟ ہیکل مقدس. اور جب اسلام آیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ کعبہ. تو میں نے اس کو بتایا کہ بھائی ہمارے قبلے کا منہ کس کی طرف ہے؟ مشرق کی طرف. زوردار نعرہ ہاللویا. کیونکہ ہیکل مقدس کا خوبصورت دروازہ تھا وہ مشرق کی طرف کھلتا تھا اور مشرق طرف منہ کر کے تعمیر کی 3 بار دعا کرتا. میں نے کہا ان کو بتا دینا بھائی ہمارا جو قبلہ تھا اس کا منہ کس کی طرف تھا؟ مشرق کی طرف. تو بات کہاں سے کہاں پہنچی جب انہوں نے سنا کہ ہیکل کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے پانی پیے گا تو وہ پانی اس کی زندگی میں پانی کا چشمہ جو ہے زندگی کا پانی جاری ہو جائے گا ندیاں بہہ جائیں گی. زوردار نعرہ ہاللویا. کیونکہ میرے پاس زندگی کا پانی ہے. اور یہ نبوت پوری ہوئی جو زکریا نبی نے فرمائی تھی. جب انہوں نے سنا تو وہ ڈر گئے پیادے انہوں نے خدا پر ہاتھ نہیں ڈالا. وہ بھاگے ہوئے گئے فقیوں فریسیوں سے ان سے کہا کہ ہم اسے نہیں پکڑ سکتے. کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ کیونکہ جیسا اس نے کلام کیا کوئی آدمی کر نہیں سکتا. زوردار نعرہ ہاللویا. اس جیسا کلام دنیا میں کوئی آدمی کوئی نبی کر ہی نہیں سکتا جو اس نے کلام سنا ہے. اس لیے ہم اسے پکڑ نہیں سکتے. اس کے بعد تیسری چیز پھر اس کی موت عجیب. نمبر 1 اس کی پیدائش عجیب. نمبر 2 اس کے کلام عجیب معجزے کرتا. نمبر 3 اس کا کلام عجیب. اب نمبر 4 ہم دیکھیں گے اس کی موت عجیب. کس طرح کی موت ہوئی؟ خدا کا پاکرم ہمیں بتاتا ہے متی 27 باب اور اس کی 45 سے 50 ہے. اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا. مقدس کا پردہ اوپر سے پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. یعنی خدا یسوع مسیح کو صلیبی موت سہنی پڑی. اور آج بھی دنیا کے بیشتر لوگ اس عقیدے کو کہتے ہیں جھوٹا عقیدہ نہیں مانتے. وہ کہتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا اپنے پیارے برکت نبی کو ایسی لعنت کی موت دیتا. اس نے ہماری لعنتیں اٹھائی. زوردار نعرہ ہاللویا. تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. زوردار نعرہ ہاللویا. اس نے ہماری لعنتوں کو اپنے پر لیا اور وہ لعنتی بنا. تو اس کی موت عجیب. 6 گھنٹے تک وہ صلیب پر جان کرنے کی حالت میں رہا. گڈ فرائیڈے کو جب کرنے بیان کریں گے آپ کو سارے پاسٹر بتائیں گے. اتنا اس نے دکھ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی موت عجیب. اور پھر اس کے مرنے پر کیا ہوا؟ پورے ملک فلسطین میں اندھیرا ہو گیا اور لوگ روشنی لے کے باہر مصر تک لوگ نکلے. یہ کیا ہو گیا؟ آج تو دوپہر کے وقت تیسرا پہر تھا. اور تیسرا پہر کون سا بنتا ہے؟ 3 بجے دوپہر. یہودیوں نے اپنے کیلنڈر میں دن کے 4 پہر بنائے تھے اور ایک پہر کے 3 گھنٹے. تو تیسرا پہر لگا لو تو دوپہر کے بھی 3 بجے سے. جی تھینک یو. تو 3 بجے پوری دنیا پورے فلسطین میں مصر میں جو ملک قریب تھے سب میں اندھیرا ہو گیا اور آسمان سے بارش برسی. اور پھر کیا ہوا؟ چٹانیں تڑکی. چٹانوں میں دراڑیں پڑی. قبریں مقدس کی کھل گئی. اس کا خون ملا ہوا پانی جہاں جہاں سے گزرا. اس وقت خدا کا پاک کلام مقدس جو لوگ سوئے ہوئے تھے مرے ہوئے تھے ان کی قبریں کھل گئی. لوگوں نے دیکھا حیران ہوئے. صوبے دار نے دیکھا اس معجزہ کا کہ بے شک میں ایمان ہے تو زندہ خدا کا بیٹا ہے. زوردار نعرہ ہاللویا.
اس کی موت اچھی. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر موت پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھنا عجیب. زوردار نعرہ ہاللیلویا. این عجیب باتیں بتائیں. لقب کیا ملا؟ وہ کیا ہوگا؟ عجیب. اگر لقب ہے عجیب تو پھر عجیب کام ظاہر کرے وہ. اور اس نے کیے. پیدائش عجیب، اس کا پیدا ہونا عجیب، اس کا کلام کرنا عجیب، اس کا معجزے کرنا عجیب، پھر اس کا صلیب دیے جانا عجیب، اور پھر اس کے بعد اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا عجیب. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو شخص کو پھانسی دی جب مر جائے اور پھر اس کی قبر کو سیل کیا جائے، جس پر پیرے بٹھا دیے جائیں. ایک سوری، کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ جس شخص کو پھانسی ملی ہے اس کی قبر کو سیل کر دیا جائے. کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا. اور یہ عجیب کام ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کی موت پر ہوا. اسے جب کفن میں دبنایا گیا، جو اس وقت کا شرع کا عالم تھا نیکودیمس، اور یوسف ارمتیہ کا جرا اندرونی اس کا شاگرد تھا، امیر آدمی تھا، اس نے اپنے لیے قبر لی ہوئی تھی. گیا جا کر لاش لے کر آیا اور دونوں نے مل کر یوحنا 19 باب اور اس کی 27 28 29 آیت میں دونوں نے مل کر اس کی لاش پر خوشبودہ چیزیں ملی اور کفن میں لپیٹ کر اسے قبر میں اتارا. یہودی دستور کے مطابق اس کی نماز جنازہ پڑھائی. خدا یسوع کی نماز جنازہ کس نے پڑھا؟ کر پوچھے تو کس نے پڑھائی؟ شرع کے عالم نیکودیمس. اور پھر اس کے بعد اس کی قبر کو سیل کر دیا، کیونکہ انہیں خوف تھا کہ اس شخص نے دعویٰ کیا ہے، اور دعویٰ بڑا عجیب سا کیا ہے کہ اگر تم اس مقدس کو اٹھا دو تو میں تیسرے دن سے اٹھا کر بنا ڈالوں گا. ہاللیلویا. تو اس نے اپنے بدن کے بارے میں کہا. مقدس کے دو معنی، ایک مقدس کا مطلب پاک، ایک مقدس کا مطلب ہمارا خدا کا گھر، پاک ہے خدا کا گھر. تو اس نے کہا اس مقدس کو اٹھا دو. تو ان کو یہ شک تھا کہ اس کے شاگرد لاش کو چرا کر لے جائے اور مشہور کرتے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں. اس نے قبر پر فتح پائی. متی 27 باب اور اس کی 63 سے 66 پورا واقعہ ہے کہ کس طرح وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللیلویا. اور پھر عورتوں کو نظر آیا، اپنے شاگردوں کو نظر آیا. یوحنا 20 باب میں وہ جو شاگردوں کے ڈر سے کمرے میں بند تھے، زندہ ہونے کے بعد ان کے نظر آیا تمہاری سلامتی ہو، اور ان کو ملا. تو یوں ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کے بعد. اور پھر آخری چیز ایک اور کہ وہ پھر ان کے سامنے زندہ آسمان پر بٹھایا گیا. زوردار نعرہ ہاللیلویا. یہ بھی کتنے عجیب واقعہ ہے.